अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आइनी तरमीम के मामले के ऊपर बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इस आइनी तरमीम को रुकवाने के लिए अदलिया का क्या किरदार रहा और इस मुजवज़ा आइनी तरमीम का सबब क्या है, माजी में सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या रहा। और फिर सबसे अहम बात, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी बताया है कि 25 अक्टूबर की जो तारीख़ है, जिस हवाले से मफरूज़ों के ऊपर कुछ बातें कही जा रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्लियर किया है। और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये आइनी तरमीम ये महज इसलिए नहीं है कि किसी ख़ास शख्सियत के लिए है, बल्कि इसका मकसद मैसाके जमहूरियत के ऊपर अमल करना है। जी हाँ, वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मैसाके जमहूरियत जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था। और इस पे और भी सियासी जमातें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उसने भी दस्तखत किए हैं। तफसीलात में जाते हैं और आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद क्या कहा है। आज हम कोर्ट रिपोर्टर्स की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात थी और उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल खुल के आइनी तरमीम की हिमायत की और उसके हक़ में बात कही। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं इस आइनी तरमीम को हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, यानी ये आइनी तरमीम होगी। पस मंज़र इसका बताया गया बिलावल की जानिब से, और वो पस मंज़र ये है कि गुलजार अहमद की बात हुई कि साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद वो सिंध के मामलात में बड़े इंटरेस्टेड थे। ये वैसे मैंने बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी देखा है कि सिंध के इशू के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस में उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो इंतहाई मुतनाज़ा तरीन फ़ैसले थे। जैसे नस्ला टावर के हवाले से, नस्ला टावर को गिराने का फ़ैसला है। फिर एक केस में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मैं आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले यहाँ से गुज़रता था तो उस वक्त तो ग्राउंड होता था, अब यहाँ पे इमारतें क्यों बन गई हैं। तो कुछ इस तरह की मेंटालिटी भी हमारे रिटायर्ड जजेस की बहरहाल रही है। फिर उसके बाद साकिब निसार, जिस तरह से उनकी तवज्जो केसेस सुनने के बजाय डैम के ऊपर थी, उस पर डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की गई। तो ये पूरा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से डिस्कशन हो रही है। बिलावल ने यह भी कहा कि हमने अपना जो मुसवदा है इस मुजवज़ा आइनी तरमीम का, ये JUI से हमने शेयर किया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस मुशावरती अमल में शामिल किया जाए, जहाँ पे उन्होंने इस बात की वजाहत की कि ये पर्सन स्पेसिफ़िक आइन साजी नहीं, आइनी तरमीम नहीं हो रही, यानी किसी मखसूस शख्स के लिए ये तरमीम नहीं हो रही। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ये पेश कर रही है कि ये शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए सब कुछ हो रहा है। दूसरी अहम बात जो मफरूज़े चल रहे थे, बातें हो रही थी कि क्या 25 अक्टूबर कट ऑफ डेट है। 25 अक्टूबर वो तारीख़ है जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटायर होना है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक तो बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि मैं कोई कट ऑफ डेट नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि अगर मैं इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दूंगा तो कल कोई नई कंट्रोवर्सी जन्म ले लेगी और फिर उसके ऊपर डिबेट होगी। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर 25 अक्टूबर के बाद तक ये मामला जाता है तो ऐसी सूरत हाल में शायद मामला फ़ेस टू फेस हो। इससे उनकी मुराद ये थी कि इससे फिर ये हो सकता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो या आमने सामने हो जाएं। और उसका एक पूरा बैकग्राउंड जो उन्होंने बताया वो है मखसूस नशिस्तों का मामला। अब जैसे ये बात हो रही है कि जी टाइमिंग बड़ी मैटर है कि इस वक्त ये मामला इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन क्यों हो रही है, इसके ऊपर वर्किंग क्यों हो रही है। तो इस पर बिलावल ने कहा कि हम सियासतदानों के हवाले से टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है, या जो हम इस वक्त एक्टिविटीज़
کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے لیے، اس کے اوپر تو ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن جو عدلیہ کے جو ایونٹس ہیں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس میجورٹی تھی، لیکن لا منسٹر نے جیسے ہی بتایا کہ ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد کی صورتحال ایک اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اکثریت ختم ہو گئی، نمبر گیم پورے تھے۔ پھر جس طرح سے اسٹے دیا گیا اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کے کیس میں جب ایک طرف پارلیمنٹ میں گہما گہمی چل رہی تھی اور ڈسکشن کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ اجلاس اگلے دن بلایا جائے گا، تو پھر اسی دن ایک 4 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضاحت آ گئی۔ تو بلاول نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے، کیا وہ ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ ایونٹس گنوائے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ عام طور کے اوپر سیاسی جماعتوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی تھی، ایک سیاسی جدوجہد ہوتی تھی کہ وزیر اعظم کون بنے گا، اور وہ جمہوری پروسیس اور جو پولیٹیکل سٹرگل پہلے اس لیے ہوتی تھی، لیکن اب کی بار یہ بھی ہوا کہ یہ سٹرگل کی گئی کہ آرمی چیف کون بنے گا اور کس کو آرمی چیف نہیں بننا چاہیے۔ ان کا واضح اشارہ اس معاملے پہ عمران خان کی طرف تھا، اور جس طرح سے اب ریکارڈ کے اوپر بہت ساری باتیں آ چکی ہیں جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ اٹیمپٹ پاکستان تحریک انصاف کی تھی کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ چیف آف آرمی سٹاف نہ بنے۔ اس کے اوپر سیاستدانوں کی جانب سے بہت زیادہ بیانات بھی دیے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال اس پوری گفتگو کو اگر ہم سم اپ کریں ود ان 1 or 2 لائنز، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بالکل پرعزم ہیں اور کافی سنجیدہ ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے، اور اس کے لیے سٹرگل بھی کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میثاق جمہوریت ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونے سے ان کی رائے میں جو ہے یہ ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں سیاسی طور کے اوپر جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حمایت میں نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعے کو انہوں نے کہا کہ یہ بغاوت کے قریب ترین تھا، یعنی یہ ایک طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغاوت تھی۔ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیے گئے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر اٹیکس ہوئے، تو وہ پورا بیک گراؤنڈ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا سیاستدان آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر متفق ہو پاتے ہیں، اور کیا یہ معاملہ جو ہے وہ کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ ڈیبیٹ تو بہرحال کافی دنوں سے یا مہینوں سے ہم کہیں تو اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اس ڈاکومنٹ کو یا ترمیم کو خفیہ رکھا گیا، تو اس کے اوپر انہوں نے اس کا بھی رسپونڈ کیا بلاول نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو جوڈیشل کمیشن اجلاس تھا وہاں پہ جا کے لا منسٹر صاحب نے بتایا جی کہ یہ ایک جوڈیشل ریفارمز آ رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا۔ تو یہ وہ کچھ ایونٹس بہرحال جو فیکٹس ہیں اور یہ بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ تو جو مفروضے کے 25 اکتوبر سے پہلے ہی کوئی ہر حال میں یہ کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے، انہوں نے اس کا بالکل واضح جواب دیا ہے کہ اگر 25 اکتوبر سے پہلے یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے آگے بھی جاتا ہے تو تب بھی ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے اور ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس پوری گفتگو کو اگر ہم 1 لائن میں سم اپ کریں تو بالکل یہی ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک فیصلے کے ذریعے، اور وہ فیصلہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اپنے 2 ججز کہہ رہے ہیں کہ آئین کو معطل کیے بغیر
ڈائسنٹ ویو ہے ان کا. جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، یہ دو ججز ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ کہا تھا کہ آئین کی بنیادی شقوں کو معطل کیے بغیر یہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا جا سکتا تھا. کورٹ رپورٹر سے بلاول نے ملاقات کیوں کی، اس کا بھی انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ عام طور کے اوپر میرا انٹریکشن پارلیمانی رپورٹر سے رہتا ہے، سیاست کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کورٹ رپورٹر سے انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ سیاست کہیں اور ہو رہی ہے. یعنی انڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو بھی سیاست ہو رہی ہے وہ ہماری عدالتوں میں ہی ہو رہی ہے. تو دیکھیں اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیا حکومت نمبر گیم پورے کر پاتی ہے، نہیں پورے کر پاتی. لیکن پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے چیزیں بہت ساری کلیئر ہو گئی ہیں. بلاول نے کلیئر کر دیا، اور کٹ آف ڈیٹ کے حوالے سے جو باتیں کہ 25 اکتوبر ہی ڈیڈ لائن ہے، اس امکان کو بلاول نے رد کیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.